السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں کیا ہے، سورہ ابراہیم میں کیا ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دعا کا ادب، اللہ رب العالمین سے ہم کیسے مانگیں، اللہ رب العالمین سے ہم کیا مانگیں۔ جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو ہم اللہ سے کیا مانگیں، کیسی دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرما رہا ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، تو مجھ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، مسلمانوں کو معاف کر دے۔ قیامت کے دن، یعنی حساب و کتاب کے دن، تو مجھ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور مسلمانوں کو معاف کر دے، مومنوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے دعا کی یہ جامعیت کے لیے سب سے پہلے معاف کر دے، مغفرت۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف یہ دنیا کی نعمتیں، مالداری، اولاد، عزت، شہرت، سکون، دنیا کی چیزیں ہی نہ مانگیں۔ مانگنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین معاف کر دے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ دعاؤں کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا بتاتے تھے، مانگتے تھے، اس کی شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے: اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اے میرے رب تو مجھ کو معاف کر دے۔ مغفرت۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کو معاف کر دے۔ ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہوتا ہے، ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھے، صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھے اور ان کے حق میں مغفرت کی، خیر و برکت کی، عافیت کی، نجات کی، سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو معاف کر دے۔
ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ صرف اپنے لیے پرسنل دعا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ پرسنل جو دعا ہوتی ہے یہ اچھی دعا نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، یا اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر وہی چیز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے سر کے پاس اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے، اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ یہ کہتا ہے جو یہ دعا دوسروں کے لیے کر رہا ہے اے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کر دے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کو معاف کر دے، مومنوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کو ہی معاف کر دے۔ یعنی اگر ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرتے ہیں، اہل ایمان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو فرشتوں کی دعا ہم کو ملتی ہے، دعا ہماری قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم سب کو معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے گا تو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، دنیا و آخرت میں امن و امان میں رہیں گے، خیر و برکت میں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم دنیا اور آخرت ہر جگہ خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان میں رہیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر تو رحم فرما اور ان کی مدد فرمائے، اور ظالم یہودیوں اور غاصبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کرے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔